ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ دنیا میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، تو آسانیاں تو ٹھیک ہے، وہ تو انسان جو ہے نبھاتا ہے، لیکن مشکلات کو کیسے ٹیکل کریں ایز اے مسلم، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس لیے کہ آج جو ہے وہ جب مشکلات آتی ہیں تو آج کی دنیا میں انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو دنیا اپنی زندگی سے بیزار ہو کر سوسائڈل جو خیالات آنے لگتے ہیں، اور نہ صرف خیالات، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ سوسائڈ کر بھی ڈالتے ہیں لوگ، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہتے ہیں میری اپنی جان ہے، اپنی جان کو ہلاک کر لیا، اس کو پتہ نہیں اس کی جان کے ساتھ اور کتنوں کی جانیں متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری متاثر ہوتی ہیں، بھلے بوڑھے ماں باپ ہوں یا جو اس کے بہن بھائی ہوں، سب کی زندگیاں جو ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کے ایک کی حرکت کی وجہ سے۔ تبھی تو اس سوسائڈ کو جو ہے وہ جو گناہ کبیرہ اور جرم عظیم قرار دیا جو ہے وہ ہماری شریعت نے۔ اب رہا کہ یہ مشکلات آئیں تو اس کو کیسے ٹیکل کریں۔ اصل میں مشکلات کی دو کیٹیگریز ہیں، بعض مشکلات اور آفات ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو اختیاری ہیں۔ اختیاری غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری کا مطلب وہ ایسی ہیں کہ اس میں آپ کی تدبیر کچھ کام نہیں آ سکتی، آپ جتنی تدبیریں بھی کریں وہ چیز نہیں، ہٹنا نہیں ہے۔ مثلا موت ہے، جیسے مہتاب صاحب کی موت کا ذکر کیا، وہ 35 ایئر کی عمر، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، کوئی تدبیر کام نہیں آئی۔ تو موت آئی تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو بعض آفتیں ایسی ہیں جس میں تدبیر آپ کی کوئی کام نہیں آتی، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہاں پر جو اس کو ٹیکل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک دعا، دوسرا تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان لائے کہ اللہ کی دوست ہے، تقدیر کے اندر یہ منصوبہ لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا اور وہ ڈن ہو گیا۔ اللہ نے لکھ رکھا تھا کہ اس بندے نے اتنے بجے مرنا ہے، تو وہ ہونا تھا، وہ اجل آگی مر گیا۔ اب دوسرا راستہ میرے پاس دعا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے اللہ سے صبر جمیل مانگیں۔ تو ایسی مصائب جو غیر اختیاری ہیں، یعنی وہ قابل تدبیر نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے تقدیر پر ایمان پختہ کریں اور یہ دعا کریں بس۔ اور دوسری وہ مشکلات مصائب ہیں کہ جو اختیاری ہیں، مطلب وہ قابل تدبیر ہیں، آپ تدبیر سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ مطلب مرض ہے، مریض ہے، مرض آپ پر آ گیا تو تدبیر کے طور پہ علاج کریں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، آپ اپنا علاج کریں، تشخیص کریں، دوا کھائیں، تو دوا کھائیں اور ساتھ پھر دعا کریں۔ تو تدبیر کے ساتھ دعا کریں، دعا سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں دعا کی بڑی تعریف کی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ایک ایسا رشتہ ہے کہ بس دعا سے ساری کائنات کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ دعا کرے کہ یا اللہ میں نے دوا کھا لی ہے، اب یا اللہ شفا آپ عطا فرما دے۔ تو مرض آ گیا، اس لیے امتحان ہے، امتحان بہت سخت امتحان، کیا کرے؟ تدبیر، اس کی محنت کریں، تیاری کریں، صبح شام سٹڈی کریں، اور ادھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے اس امتحان کو آسان فرما دے۔ تو جو قابل تدبیر مصائب ہیں اس میں تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کریں، بس جو رزلٹ آ جائے اس کو پھر اللہ کی طرف سے سمجھیں، اس کے اندر انزائٹی یا ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوچے کہ میں تدبیر بھی مکمل کی ہے اور میں نے دعا بھی پوری کی ہے، اب اس کے باوجود نتیجہ میرے منشا کے خلاف آیا ہے، اس کا مطلب کوئی اور ایسی طاقت ہے کہ جو میرے منشا کے اوپر غالب آ گئی ہے، وہ طاقت وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو تدبیروں کو توڑتا، تدبیروں کو بناتا ہے۔ بس یہ کہہ کے صبر کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو انسان انزائٹی میں اس وقت جاتا ہے، ڈپریشن اس وقت جاتا ہے جب وہ تدبیر کمزور کرتا ہے یا دعائیں نہیں کرتا۔ اب وہ بعد میں پچھتاتا، او کاش میں یہ کر لیتا، بھائی یہ سوچیں جو اس کو آہستہ آہستہ ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ حالانکہ اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالے کہ بس جو ہو گیا ہو گیا، ماں مزہ ماں مزہ، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ماں مزہ ماں مزہ، جو گزر گیا گزر گیا، اب آگے کی فکر کرو، آگے اسٹیپ بڑھاؤ، آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے پیچھے والی کو سوچتے رہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ لکیر کو پیٹتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ماں مزہ کر کے آگے بڑھے گا، اب مجھے نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے۔ بھائی اس طرح جب آپ چلیں گے تو مضبوط ایمان کے ساتھ بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیں گے۔ تو آپ نہ بیمار ہوں گے، نہ ٹینشن لیں گے، ہنستے کھیلتے رہیں گے، اور دنیا کے کام بھی ہوں گے، دین بھی آسان ہوگا، آپ کسی قسم کی ڈپریشن اور تکلیف میں جائیں گے۔
لیکن آج خاص طور پہ نوجوانوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی، وہ فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں، لولینس فیل کرتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، نہ اماں سے بات نہ ابا سے بات. یہ حل نہیں، حل یہ ہے جو میں نے بتایا کہ اختیاری غیر اختیاری کو جو راستہ اس کو اختیار کریں اور ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہونی ہے، اور یہ آپ کی اس ایک بات پہ ختم نہیں ہو گئی. دنیا بہت وسیع ہے، بہت زندگی ہے، آگے کی زندگیاں بھی ہیں، لہٰذا انسان بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں شہیر مسعود بات کر رہا ہوں، صادق آباد، ضلع رحیمیہ خان، پاکستان سے. ماشاءاللہ. اور میں حضرت سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس چیز کا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے پہ ایک کے بعد ایک ہارڈ شپس آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندہ ایک چیز کو ایک طرح پلان آؤٹ کرتا ہے، پھر وہ چیز فیل ہو جاتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے کہ میں دوسرا راستہ اختیار کروں. بندہ وہ راستہ بھی اختیار کرتا ہے، پتہ لگتا ہے وہاں بھی ہرڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات ہارڈ شپس ایسے ایک کے بعد ایک ڈراپ ہوگی کال ان کی. حضرت میں خیر یہ پوچھنا چاہتے ہیں، صادق آباد سے کال کر رہے ہیں، ہارڈ شپس آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پلان فیل ہو رہا ہے، تو آدمی جب کہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ نہیں دوسری مسئلہ لے گی، وہ بھی بریک ہو جاتا ہے. ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ سارے پلان آپ کے جو ہے وہ سب ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور آخر میں اللہ اسی پلان پہ لانا چاہتے ہیں جس کی پلاننگ خود اللہ نے کر رکھی ہے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے ایسا بسا اوقات ہوتا ہے، لیکن اس میں صبر و تحمل کے ساتھ انسان لگا رہے، مایوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے 1 2 3 4 کے بعد وہ اس ٹارگٹ پہ پہنچ جائے جو خود اللہ کو آپ کے لیے مطلوب ہے، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہارڈ شپس کسی جادو ٹونے کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، یا انسان کے اپنے معصیت کے وبال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے برکت کو کھینچ لیتے ہیں، تو انسان کو یہ ہارڈ شپس پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے عمل نوٹ کر لیں، وہ آپ عمل پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح نتیجے پہ پہنچا دیں گے، اور آپ کا جو بھی کام ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کے لیے سورۃ یونس آیت نمبر 64، سورۃ یونس آیت نمبر 64 جو ہے یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے. عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں. اب آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نتیجے پہ پہنچا دیں گے، یا جو بھی آپ کام کریں گے اس کا صحیح نتیجہ ظاہر کر دیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ.